على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرات گرامی قدر، معزز و مکرم علماء کرام اور میرے عزیز ہم منصب طالب علم ساتھیوں، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، شجاع نامی عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سلسلہ چل پڑا، بالآخر یہ سلسلہ چلتے چلتے بر صغیر پاک و ہند تک آ پہنچا۔ بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی ملعون نے، جو پہلے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتا تھا، پھر مجدد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، بالآخر کھل کر کہا کہ جو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے وہ 30 سال سے میرے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ مرزا کے اس دعوے سے اس وقت کی مسلم امت تڑپ اٹھی، اور جس ہستی نے سب سے پہلے عالمی سطح پر مرزا پر مرتد کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، وہ ہستی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے: الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بہترین گواہی وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ مرزا ملعون خود تحفہ گولڈویہ میں لکھتا ہے کہ میری تکفیر کا سرخیل محمد حسین بٹالوی تھا۔ پھر قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ صرف 25 برس کی عمر میں، جوانی کے چڑھتے دور میں، آپ قادیانیت کے خلاف گویا دیوار بن گئے تھے۔ آپ نے ایک کتاب غایۃ المرام جوانی کی عمر میں لکھی۔ اس اعتبار سے آپ وہ مجاہد عظیم تھے کہ جن کو رد قادیانیت میں کم عمر مصنف ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کی دوسری کتاب اس موضوع پر تائید الاسلام تھی، تائید الاسلام کے نام سے موسوم ہے۔ پھر شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں، کہ جنہوں نے 1953 میں ختم نبوت کے خلاف تحریک میں کام کرنا شروع کیا، رد قادیانیت کے خلاف تحریک میں کام کرنا شروع کیا، تو اور بالآخر 1974 عیسوی میں آپ ہی کی مساعی سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے ہی دیا گیا۔ پھر ختم نبوت میں حضرت العلام شیخ العرب العجم شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے نام سے کون ناواقف ہے کہ جس ہستی نے اپنی ولولہ انگیز خطابت اور زور کتابت سے قادیانیت کو اس طرح پارا پار کیا کہ امت مسلمہ آپ کی قربانیوں کو تا قیامت فراموش نہیں کر سکتی۔
افسوس تو جب ہوتا ہے، بعض کرم فرما حضرات کہتے ہیں کہ اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دیتے تھے، مرزا کو کافر نہیں قرار دیتے تھے۔ اور سن لو، عبد المجید سودھروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قادیانیت کے خلاف رد قادیانیت کے عنوان پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، مرزا اور اس کی جماعت عقائد باطلہ کے حامل ہونے کی بنا پر کافر ہیں، دین محمد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ الغرض حضرات گرامی قدر، جب بھی تحریک چلی قلم سے سرخیل علماء اہل حدیث تھے، تحریک چلی زبان سے تقاریر کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں سرخیل علماء اہل حدیث تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔